بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان بدعت ایک سنگین گناہ کے بارے میں ہے۔ لفظ جابر اور جبار کے معنی۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں اور انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام جابر، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جابر تو ظالم آدمی کو کہتے ہیں، تو پھر ان کے صحابی کا نام جابر کیسے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرامی جبار کے بارے میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ ہیں، اس میں ایک نام جبار بھی ہے، اور اردو میں جبار کے معنی ہے بہت ظلم کرنے والا۔ اس لیے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جبار کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ تو جابر کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور یہ کوئی غلط معنی نہیں ہے بلکہ بہت اچھا معنی ہے۔ اسی طرح جبار کے معنی ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جبار ہے، اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اس کا ذکر الحزب الاعظم میں صفحہ نمبر 223 میں موجود ہے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء و معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا یا کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح لفظ قہار کے معنی، اسی طرح باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام قہار ہے۔ اردو کی اصطلاح میں قہار اس کو کہتے ہیں جو لوگوں پر بہت قہر کرے، غصہ کرے اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے۔ لیکن باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو لفظ قہار ہے وہ عربی زبان میں قہار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا، غالب۔ جو ہر چیز پر غالب ہو اس کو قہار کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہو اور وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت اور رحمت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برق ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء حسنہ سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔ خطبے کے وقت آپ کی کیفیت جب ہوتی تھی تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے تو بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے اور اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس جذبے کے تحت کبھی کبھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش زیادہ ہو جاتا۔ آپ کا انداز تبلیغ ایسا تھا کہ بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لیے اس سے بچنے کی کوئی سامان کرو۔ اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی وہ لشکر عنقریب پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، لہٰذا تم اس لشکر سے بچاؤ کا سامان کرو۔ اس لشکر سے مراد ہے کہ قیامت کا دن اور حساب و کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح یا شام کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس سے ڈرو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جبل صفا پر چڑھ کر دین کی دعوت دی، جتنے خاندان مکہ میں تھے ان سب کا نام لے کر پکارا، ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا بیٹھا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4770 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اہل عرب کا مانوس عنوان بھی ملاحظہ کیجیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ قصور بکثرت پایا جاتا ہے کہ میں تم کو دشمن کے لشکر سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ڈرانے کے لیے یہ تعبیر اور یہ عنوان اہل عرب کے لیے بڑا مانوس تھا، کیونکہ عرب لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا۔ اور جو شخص ان کو آ کر یہ بتا دے کہ فلاں شخص تمہارا دشمن تمہاری گھات میں ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو وہ خبر دینے والا بڑا ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ عذاب صبح پہنچا یا شام۔ آپ کی بعثت اور قرب قیامت۔ پھر آگے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، اور دونوں انگلیاں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں بلکہ دونوں ملی ملی ہیں، اسی طرح اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ وہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو قیامت سے ڈراتے تھے، تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے تھے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں نبی کریم سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اشکال کا جواب ملاحظہ کیجیے کہ اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ 1400 سال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے، اب تو قیامت آئی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھیں تو 1000-2000 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، اور ساری دنیا کی جو مجموعی قیامت آنے والی ہے وہ خواہ کتنی ہی دور ہو لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہی، کیونکہ جو مر گیا اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ اس لیے جب قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لیے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ
اور اپنے آپ کو عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچا لو۔ سامعین کرام، بدعت بدترین گناہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے ان کی جڑیں بتا دیں کہ فرمایا کہ اس روئے زمین پر بدترین کلام وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں۔ حدیث میں بدترین کام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں جس میں شخص کے دل میں ذرا برابر امکان ایمان ہو، وہ ان کو برابر سمجھے گا۔ کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں، جواب میں یہی کہے گا کہ یہ کام ہیں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں تو مبتلا ہو گیا ہوں۔ لہٰذا ان برائیوں کو کرنے والا برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن بدعت یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شر الامور، جس کے معنی یہ ہے کہ جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے، اور جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، پھر آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہے وہ لازماً گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ بدعت اور اعتقادی گمراہی کیا ہے۔ بدعت یا اعتقادی گمراہی ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی ہے، یعنی ایک شخص کسی عمل کو کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی کہ کوئی شخص کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مداوع تو آسان ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد نہیں۔ بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے، حالانکہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین بنایا ہمارے لیے قابل اتباع ہے، لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں، اور در پردہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ بتایا ہے اور جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عمل کیا ہے ان میں سے بڑھ کر دیندار ہوں، تو میں اس دین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش نفس کا اتباع ہے۔ سامعین کرام، ملاحظہ کیجیے کہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ ہندو مذہب میں کتنے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کر کے سالہ سال تک کسی طرح کھڑا ہے، ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے سانس کھینچا ہوا ہے اور گھنٹوں تک سانس نہیں لے رہا ہے، اور جس دم کر رہا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تو جواب دے گا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا کچھ اور کہے، لیکن بتائیے اس کے اس عمل کی کوئی قیمت ہے؟ حالانکہ اس کی نیت بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور دماغ سے گھڑ لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں
ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد و غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت گیا، محنت بھی کی لیکن بیکار گئی۔ اور دوسری جگہ پر کتنے پیارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا۔ سورہ کہف آیت نمبر 104 میں قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا میں اکارت ہو گیا اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے خسارے میں ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا، یا جو کفر تھا اس نے کم از کم دنیا میں عیش کر لیا، آخرت میں اگرچہ تباہ ہو گئی لیکن دنیا میں تو عیش کر گیا۔ اور یہ شخص تو اپنی دنیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے اور محنت بھی اٹھا رہا ہے اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے، اس لیے اس نے عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اسی لیے کہ بدعت کے بارے میں فرمایا کہ شر الامور، سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس لیے آدمی محنت تو کرتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بٹھا دے کہ دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع اور ایک ابتداء۔ اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا، اور ابتداء کے معنی ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا متبع ہوں اور مبتدع نہیں، یعنی کوئی نیا راستہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، لہٰذا ساری قیمت اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے۔ اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس کا کوئی وزن، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک واقعہ آپ نے بکثرت سنا ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے جا کر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ خیر آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں رات کو تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ اس کا جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس ذات کو میں نے سنانا چاہا تھا اس کو تو سنا دیا، اب آوازیں بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں فرمایا کہ میں زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے، اس لیے جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگے گا، اس لیے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی صحیح ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی درست کہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اے فاروق اعظم، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
کہ نہ زیادہ زور سے تلاوت کرو اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معقول آواز سے تلاوت کرو، اسی میں زیادہ نور اور برکت ہے اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ اس کا ذکر ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1329 میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے۔ پس جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اور اس کو جو نور ہے اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ دین کی ساری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور فقہا کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، تمام ارکان میں سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور تھی کیونکہ نہایت خشوع و خضوع اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میں یہ جو نماز پڑھتا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں میری نماز قبول ہے یا نہیں، اور کس درجے میں قبول ہے، اور اس کی صورت کیا ہے وہ مجھے دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت سامنے آ گئی جس کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب و توازن تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ اندھی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ یہ تمہاری نماز ہے۔ ان بزرگ سے نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ اتنے اعلیٰ درجے کی حسن و جمال والی خاتون ہے، مگر اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ واقعہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ نے بیان فرمایا، اور حضرت تھانوی قدس اللہ کا اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بتایا ہے وہ یہ تھا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھو، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے، یہ وہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے، وہ تو گناہ نہیں، لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز میں خیالات بہت آتے ہیں اور خشوع حاصل کرنے کے لیے اور خیالات کو دفع کرنے کے لیے کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، مگر پھر بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی کوئی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کبھی بھی کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی، اس لیے فرمایا کہ ایسی نماز میں سنت کا نور نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، دین کا حصہ بنانا بدعت ہے، لہٰذا دین کا حصہ بنا کر لازم اور ضروری قرار دے کر دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنے استعمال اور آرام کے لیے کوئی چیز اختیار کر لی، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لیے پنکھا بنا لیا، روشنی حاصل کرنے کے لیے بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لیے کار استعمال کر لی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مناجات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہو کرو، لیکن دین کا حصہ بنا کر یا کسی غیر مستحب کر کو مستحق قرار کر کے یا کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر یا کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ بدعت ہوگی اور حرام ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا بدعت سے بھاگتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام بدعت سے اتنا درجے کا پرہیز کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اذان ہو گئی، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دے دی کہ الصلاۃ الجامعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہے، آ جاؤ، اور ایک مرتبہ شاید حی علی الصلاۃ بھی دوبارہ کہہ دیا تاکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں وہ جلدی سے آ جائیں۔
جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کے پاس سے نکالو کیونکہ یہ شخص بدعت کر رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے اور وہ ہو چکی، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لہٰذا مجھے اس مسجد سے نکالو، میں جا رہا ہوں۔ بدعت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں وہ سب بری ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ اگر آپ لغت اور ڈکشنری میں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغت میں اس کے معنی نئی چیز کی ہیں، یعنی جو لوگ بھی نئی چیز اس کے لغوی اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں، مثلا یہ پنکھا، یہ بجلی، ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے دور کی ہی پیداوار ہیں۔ مسلمانوں کے اولین دور میں ان کا وجود نہیں تھا، یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ نئی چیز کی بدعت نہیں کہتے، بلکہ بدعت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا اور اس طریقے کو از خود مستحب یا لازم یا مسنون قرار دینا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، اس کو بدعت کہیں گے۔ اور اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت بری ہے۔ سامعین کرام، شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نہیں ہے، البتہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دی ہیں یا کچھ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں، لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا۔ اسی طرح کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا اور اس طرح کریں گے تو ثواب کم ملے گا۔ ایسے کاموں کو جس طریقے سے بھی انجام دے لیا جائے وہ موجب ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا طریقہ، مثلا کسی مردے کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو اس کو اس کا دگنا ثواب ملتا ہے، ایک اس کا عمل کرنے کا ثواب اور دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب۔ لیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرو یا صدقہ کر کے یا نماز پڑھ کر کریں، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا ایصال ثواب جائز ہے۔ تلاوت کلام پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہے اور کوئی تصنیف و تالیف کی ہے اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ہے تو اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، غرض کہ یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں دن کرو اور فلاں دن نہ کرو، بلکہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، جب چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایصال ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر دن ایصال ثواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ فرض کریں کہ ایک شخص تیسرے دن گھر بیٹھے ایصال ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تیسرا دن وہ خاص طور پر ایصال ثواب کے لیے مقرر ہے اور اس تیسرے دن میں ایصال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن ایصال ثواب نہیں کرے گا تو اس کو ناواقفوں کی لعنت و ملامت کا شکار ہونا ہوگا، اب یہ ایصال ثواب بدعت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے خاص دن میں لازم اور ضرور قرار دے دیا ہے۔ سامعین کرام، عمل کا ذرا سا فرق ہے، لہٰذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے۔ آپ جتنی بدعتیں دیکھیں گے ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو بذات خود مباح تھیں اور جائز تھیں، لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تو اس سے وہ بدعت بن گئی۔ سامعین کرام، دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے جو بدعت کی قسمیں نکالی ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیاہ ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بدعت کوئی حسنہ نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں۔
جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ضروری قرار نہیں دیا اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام دین کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت جیسے عمل سے دور رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آپ کو اگر آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔